بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، جماعت دہم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے سلسلے میں حسنین قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج لیکچر نمبر 24 میں ہم جو عنوان آپ کے سامنے پڑھیں گے وہ باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات فارن ریلیشن آف پاکستان سے لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز جب پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1919 تک جاری رہی، اس کے اختتام پر انجمن اقوام قائم کی گئی، کیونکہ اس جنگ میں جو ہے وہ لاکھوں بے گناہ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، اور جو عالمی ادارے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ اگر اس طرح کی ایک جنگ اور ہوئی تو یہ مکمل تباہی ہوگی اور انسانی جو آبادی ہے یقینی طور پہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا جو ہے 1919 میں انجمن اقوام قائم کی گئی، لیکن دوسری جنگ عظیم چھڑ جانے کی وجہ سے یہ ادارہ ختم ہو گیا، اور جنگ کے بعد تباہی کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کی انسانی برادری نے آئندہ جنگوں کی روک تھام اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ایک نئے ادارے کی تخلیق کو ضروری سمجھا۔ بڑے بڑے ملکوں کے جو سربراہان تھے انہوں نے ملاقاتیں کی۔ 1945 میں امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی اور اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 50 ریاستوں کے نمائندوں نے تقریباً 25 جون 1945 کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی منظوری دی تھی، چارٹر آف ہیومن رائٹس، اور یہ ادارہ 24 اکتوبر 1945 کو وجود میں آ گیا۔ اس کا صدر مقام یعنی اس کا جو صدر دفتر ہے وہ نیو یارک امریکہ کے شہر میں ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام کے مقاصد کیا تھے جی؟ بین الاقوامی امن کا قیام، دنیا میں پوری دنیا میں امن کا قیام، کہیں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایسا کوئی جارحانہ عمل نہ کریں جس سے کہ دنیا کا امن تباہ ہو۔ معاشی و معاشرتی تعاون، غریب ملکوں کے ساتھ معاشی اور معاشرتی تعاون کرنا تاکہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں۔ انصاف کی فراہمی، پوری دنیا میں جو ہے وہ تمام ممالک کو انصاف فراہم کرنا۔ انسانی مسائل کا حل، جس میں تعلیم ہے، صحت ہے اور دوسرے مسائل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے، اقوام متحدہ کے 6 بنیادی ادارے ہیں: جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، تولیتی کونسل، معاشی و معاشرتی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ اور سیکریٹریٹ۔ جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کا عزیز طلباء سب سے بڑا ادارہ ہے۔ تمام جو رکن ممالک ہیں ان کے نمائندے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 200 سے زیادہ ممالک اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، اور وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں جو کہ ہر سال ستمبر کے مہینے میں جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے۔ سلامتی کونسل کے جو غیر مستقل ارکان ہیں، جو 15 ارکان ہیں، 5 مستقل ہیں۔ غیر مستقل ارکان کا جو ہے وہ ان کو الیکٹ کرنا، ان کا انتخاب، معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان کا انتخاب کرنا، نئی ریاستوں کو رکنیت دینا یا کسی ملک کی رکنیت کو ختم کرنا جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی نہ کر رہا ہو، اور اقوام متحدہ کے بجٹ کی منظوری دینا، دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے کوششیں کرنا جنرل اسمبلی کے فرائض میں شامل ہے۔ سلامتی کونسل یہ اقوام متحدہ کا دوسرا اور بہت اہم ادارہ ہے۔ یہ ادارہ اقوام متحدہ کی مرکزی انتظامیہ کا درجہ رکھتا ہے۔ سلامتی کونسل کے کل ارکان کی تعداد 15 ہے، جس میں سے 5 مستقل ہیں یعنی پرماننٹ ممبرز ہیں، جس میں امریکہ ہے، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین، جن کے پاس ویٹو پاور ہے، ویٹو کی طاقت، ٹھیک ہے، حق استرداد۔ اور باقی جو 10 ممبرز ہیں ان کو جو ہے وہ سلامتی کونسل کے وہ غیر مستقل ہے۔ سلامتی کونسل کے
فیصلے 15 میں سے کم از کم 9 ارکان کی رائے کے مطابق طے پاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ان 9 ارکان میں سے 5 مستقل ارکان شامل ہوں۔ اگر 5 مستقل ارکان ایک ہی ووٹ ایک ہی طرف دیتے ہیں تو کوئی فیصلہ ہوتا ہے، ادروائز ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی ایک مستقل رکن منفی رائے دے دے تو معاملہ طے نہیں پا سکتا۔ مستقل ارکان کے اس اختیار کو ویٹو یعنی استرداد کہتے ہیں۔ امن و امان کا قیام بین الاقوامی دنیا میں جو مختلف ممالک کے آپس کے جھگڑے ہیں، نئے ممالک کی رکنیت، ان کے خاتمے کی سفارش، بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کا چناؤ، جو دنیا کے ICJ ہے، بڑی عدالت ہے جہاں ملکوں کے آپس کے جو جھگڑے ہیں ان کے جو فیصلے وہاں سنے جاتے ہیں، اور جنرل اسمبلی کے چناؤ کی سفارشات سلامتی اسمبلی کو بھیجنا اس کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ تولیتی کونسل اقوام متحدہ کے اس ادارے نے دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ حال قوموں کی حالت بہتر بنانے کے لیے انتظامات کیے اور ان علاقوں کے عوام کی ثقافتی، تعلیمی اور سماجی ضروریات کی تکمیل بطور نگران کرے، اور یہ نگرانی اس وقت تک رہے گی جب تک یہ قومیں آزادی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ لیکن اب یہ ادارہ اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے، یعنی ختم ہو گیا ہے۔ معاشی اور معاشرتی کونسل کے جو معاشی اور معاشرتی کونسل ہے اس کے ارکان کی تعداد 54 ہے۔ ان کا چناؤ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہے۔ ہر رکن کی جو مدت ہے ٹینیور وہ 3 سال کا ہے۔ 1/3 ارکان جو ہیں وہ ہر سال ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اراکین شامل ہو جاتے ہیں۔ کونسل کے اجلاس میں 3 بار طلب کیے جاتے ہیں سال میں۔ معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان اپنے میں سے ایک رکن کو بطور صدر بھی چن لیتے ہیں۔ انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا، معاشی اور معاشرتی ترقی کی کوشش کرنا، تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون، دنیا بھر میں بے روزگاری کے خاتمے، غربت کے خاتمے اور ہر قسم کی بیماری کو دور کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی کرنا، وہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا عنوان۔ امید ہے کہ آج کا عنوان آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گیا ہے۔ آپ نے گھر سے 2 مختصر سوال کرنے ہیں۔ معاشی اور معاشرتی کونسل کون سے فرائض سر انجام دیتی ہے؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 3 ذمہ داریاں تحریر کریں۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ بہتری لائی جا سکے۔ اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔